السلام علیکم دوستوں، تو آج میں آپ کو ناول کی تعریف بتاؤں گی، ناول کس کو کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انگریزی لفظ ناول مطلب جو ناول الفاظ ہے وہ انگریزی سے آیا ہے، کے معنی نئے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ناول معنی نئے کے ہیں، اور انگریزی میں قصہ نگاری کو یہ نام اس لیے دیا گیا، ناول کو انگریزی میں قصہ نگاری کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کا انداز پرانی داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ کس کے؟ پرانی داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں ناول نیا تھا۔ ناول اس نثر صنف کو کہا جاتا ہے جس میں ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جو زندگی کی ترجمانی تسلسل کے ساتھ کرتا ہو، مطلب زندگی کی حقیقت تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہو۔ ناول کا فن دراصل معاشرتی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں سوسائٹی، اور ہندی بولتے ہیں سماج یا انفرادی زندگی کی ترجمانی تصویر کشی کا فن ہے۔ ایسی ہے معاشرتی، سوسائٹی یا انفرادی زندگی جو تصویر کھینچ لیتا ہے، ناول اس فن کو کہتے ہیں۔ ناول نویس اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو خلق کرتا ہے جو دراصل زندگی کی حقیقت سے ماخوذ ہوتی ہے۔ نویس جو ناول لکھتا ہے اپنے وہ فکر جو کرتا ہے، فکر خیال سے ایک نئی حقیقت کو پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے جو دراصل زندگی کی حقیقت سے بالکل ماخوذ اور ملتی جلتی ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ یعنی کہانی، کردار، مکالمہ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ناول کے جو اجزائے ترکیبی مطلب پارٹ کے ترکیبی ہیں، جس میں پلاٹ کو یعنی اسٹوری، کردار یعنی کیریکٹر، مکالمہ، ڈائلاگ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر ناول جب لکھتا ہے ناویس تو ان پارٹوں پر بہت زور دیتا ہے۔ ان اجزائے منظر نگاری کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس پارٹ میں جو منظر نگاری لوکیشن پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ لیکن ناول کے فن میں بہت تنوع ہے، اور ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن میں روایتی اجزائے ترکیبی نہیں ملتے۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ناول بہت تنوع ہے اور ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن میں روایتی اجزائے ترکیبیں نہیں ملتے۔ پلاٹ کے اعتبار سے نیز موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے ناول کی کئی قسمیں کی گئی ہیں۔ مطلب پلاٹ کے اعتبار سے اور نیز موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے ناول کی کئی قسمیں کی گئی ہیں۔ 19ویں صدی کے عیسوی کے نصف آخر ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ یہاں پر دیکھیے جو 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کیا تھا؟ غیر ملکی راجاؤں، سامراج مطلب راجاؤں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نساۃ النسانیہ کے آثار پیدا ہوئے، اور مغربی مطلب فورنس کی تعلیم کے اثر سے نساۃ النسانیہ کے آثار پیدا ہوئے۔ انگریز اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا، اور 19ویں صدی کے آخری میں نذیر احمد اور ان کے ساتھ والوں کے ہاتھوں ناول کی آغاز مطلب شروعات ہوئی۔ اردو کے شروعاتی ناول قصوں کی شکل میں وجود میں آئے، جن کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی اخلاقی اور معاشری مطلب سوسائٹی، سماج کی بھلائی کے لیے تھا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں میرات العروض، توبۃ النصوص، ابن علاقت اور فسانے مبتلا خصوصیت سے قابل ذکر۔ مطلب کہ جو نذیر احمد نے ناول لکھے ان میں یہ میرات العروض، توبۃ النصوص، ابن علاقت اور فسانے جو تعریف سے قابل ذکر ہے۔ ان کی یہ تصانیف میں اس زمانے کی معاشرت کے زندہ مرقع ہیں۔ ان کی ان ناولوں میں اس زمانے کی معاشرت مطلب سوسائٹی، سماج کی زندہ مرقع ہیں۔ نذیر احمد کامیاب قصہ گو ہیں اور ان کی مکالمہ نگاری انتہائی شان رکھتی ہے۔ مطلب نذیر احمد کیا ہے؟ کامیاب قصہ گو ہے، اور ان کی مکالمہ بولتے ہیں ڈائلاگ کو، مکالمہ نگاری امتیازی شان رکھتی ہے۔ رتن ناتھ سرسار نے یوں تو کئی ناول لکھے، لیکن جو شہرت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی ان کے کسی دوسرے ناول کے حصے میں نہ آئی۔ مطلب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ رتن ناتھ سرسار نے تو کئی ناول لکھے، لیکن جو شہرت، مقبولیت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی وہ ان کے کسی ناول کے حصے میں وہ مقبولیت، وہ شہرت نہ آئی۔ فسانہ آزاد میں اس زمانے کے لکھنؤ زوال آمادہ معاشرت، سوسائٹی کو پیش کیا گیا ہے جس کی آخری چمک میں بڑی کشش تھی۔ سرسار کو مختلف طبقوں کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی۔ دیکھیے سرسار کو مختلف ہر طرح کے طبقوں، امیر، غریب، اونچی جات، نیچی جات، جو بھی اس کو طبقہ بولتے ہیں، کی زبان اور روزمرہ پر زبردست قدرت حاصل تھی۔ ان کو سرسار کو ان کے انداز بیان، ان کے قصے بیان کرنے کا انداز میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ کچھ طوالت اور کچھ فنی خصوصیات کی وجہ سے فسانہ آزاد کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے۔ سرسار کے ہم عصروں میں
सज्जाद हुसैन हम साथी मतलब साथ वालों में सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन और अब्दुल हलीम सरसर खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। सरसार के तारीख़ी नावल बहुत मशहूर व मकबूल हैं। यहाँ तारीख़ी बोलते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को, तो सरसार के तारीख़ी नावल, हिस्ट्री नावल बहुत मशहूर व मकबूल हुए। मोहम्मद हादी रसवा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और मोहम्मद हादी रसवा के नावलों में फ़न का बहुत गहरा एहसास है और उनके नावल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है और उनकी नावल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है और उसे कला शेख और का दर्जा हासिल है। उसमें एक ऐसी मतलब उमराव जान अदा नावल में एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी को ज़िंदगी को बयान किया गया है जो हालात की जद में आकर तवायफ बन जाती है। लखनवी माशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फ़न का एक लाजवाब कारनामा सामने आ गया है। मतलब लखनऊ की सोसाइटी, लखनऊ के समाज की एक जीती जागती तस्वीरों के साथ इस कहानी को पेश किया गया है कि फ़न का एक लाजवाब कारनामा सामने आ गया है। रसवा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी जिन्होंने न सिर्फ शहर की ज़िंदगी का कामयाब मरकज़ पेश किए हैं बल्कि हिंदुस्तान के गाँव देहात के भी भरपूर तर्जुमानी की प्रेमचंद के गोदान में मिलती है।